أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ رب العزت نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ شروع فرمایا. ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر، ہر قبیلے کے اندر، ہر خطے کے اندر، ہر قوم اور ہر برادری کے اندر اللہ نے نبی اور رسول بھیجے. لیکن قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ امم سابقہ نے اپنے انبیاؤں کی بات کو نہیں مانا. قرآن کریم کہتا ہے کہ جب بھی کوئی رسول آتا، جب بھی کوئی نبی آتا، وہ یہی کہا کرتا تھا ما تسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس دعوت کے اوپر، اس محنت کے اوپر، تمہیں دین کی بات سکھانے کے اوپر کوئی محنتانہ نہیں مانگتا ہوں، کوئی اجرت مزدوری، کوئی تنخواہ نہیں مانگتا ہوں. ان اجریہ الا علی اللہ رب العالمین، ہمارا بدلہ تو، ہمارا اجر تو، ہماری تنخواہ اور ہماری محنت تو اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، وہ ہمیں دے دے گا. جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے، کسی نے اللہ کے حکم کو اپنے پاس روکا نہیں. جتنا حکم آتا قوم تک پہنچا دیا کرتے تھے، اور یہی حکم اللہ نے اپنے نبی کو بھی دیا تھا. قرآن نے ذکر کیا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کے پاس سے، آپ کے پاس جو حکم آتا ہے آپ سارے کا سارا پہنچا دیجئے، اس میں سے کچھ چھپانا نہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے قوم کی ڈر کی وجہ سے، خاندان برادری کے خوف کی وجہ سے کوئی ایک حکم چھپا لیا تو سمجھ لو تم نے حق رسالت ادا نہیں کیا ہے. جب اللہ نے اپنے حبیب کو بھی پیارے انداز کے اندر تنبیہ فرمائی، ایسے ہی اللہ نے تمام انبیاءوں کے ذمے ڈیوٹی لگائی تھی کہ سب اپنی قوم کو سمجھائیں. چنانچہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو کئی سو سال تک سمجھایا. حضرت یونس نے، حضرت لوط نے، حضرت ابراہیم نے، حضرت ہود، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا.
لیکن کیا ہوا؟ کسی نے اپنے نبی کی تکذیب شروع کر دی، کسی نے اپنے نبی کو جلا وطن کر دیا، کسی نے اپنے نبی کو قتل کر ڈالا، کسی نے اپنے نبی کے پیچھے اوباش قسم کے لوگوں اور بچوں کو لگا دیا جو نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے، ان کا ٹھٹا کیا کرتے تھے۔ سب نے ایسا کیا۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں قیامت کے روز میدان محشر کے اندر اللہ رب العزت ہر ایک فرقے میں سے، ہر ایک امت میں سے، ہر ایک جماعت میں سے ایک گواہ لے کر کے آئیں گے جو ان کے خلاف ان کی گواہی دے گا۔ یعنی نبی کو اس کی امت کے سامنے لا کر کے کھڑا کیا جائے گا اور ہر نبی سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے ہمارا پیغام اپنے ماننے والوں تک پہنچایا کہ نہیں، اپنی قوم تک پہنچایا کہ نہیں، اپنی امت تک پہنچایا کہ نہیں۔ وہ تمام انبیاء اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں عرض کریں گے اے پروردگار، جتنے پیغام آپ نے ہم تک پہنچائے تھے وہ سارے من وعن ہم نے اس قوم تک پہنچا دیے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ انکار کر دیں گے، اللہ رب العزت کے سامنے انکار کر دیں گے اور یوں کہیں گے ہمارے نبی نے اے اللہ آپ کا دین ہم تک نہیں پہنچایا ہے، اگر ہم تک دین پہنچا ہوتا تو ہم یقیناً آپ کی بات کو مان لیتے، ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے بات نہیں پہنچائی۔ تو اللہ رب العزت حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے کہیں گے کہ بتاؤ تمہارا گواہ کون ہے، بتاؤ تمہاری شہادت کون دیتا ہے۔ یہ پوری قوم آپ کا انکار کر رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیغام پہنچائے تھے، تو کون ہے جو آپ کی گواہی دے کہ آپ نے اپنی قوم تک تمام پیغامات ربانی پہنچائے تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس امت محمدیہ کو سامنے لائیں گے اور یہ امت محمدیہ گواہی دے گی کہ اے اللہ ہر ایک نبی نے اپنی قوم کو تیرا پیغام پہنچایا، تیرا دین پہنچایا۔ تو وہ لوگ امم سابقہ یوں کہیں گے یہ تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، یہ تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، پھر ان کی گواہی کیسے قبول کی جائے گی؟ انہیں کیا پتہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت کی جانب سے اس امت سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ جب تم موسیٰ کے زمانے میں نہیں تھے، ابراہیم کے زمانے میں نہیں تھے، نوح کے زمانے میں نہیں تھے، تو تمہیں کیسے معلوم کہ انہوں نے اپنی قوم کو یہ بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی ہے؟ آپ نے بغیر دیکھے کیسے گواہی دے دی ہے؟ یہ امت محمدیہ کہے گی اے رب العالمین ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمارے رسول نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، اپنی قوم کو پیغام خداوندی پہنچایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے لائیں گے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ اس جملے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم آپ کو لائیں گے جو ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ ہر نبی نے اپنے قوم کو، اپنے ماننے والوں اور اپنی امت کو پیغام پہنچایا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہاں۔
اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو بتایا تھا کہ ہر زمانے کے اندر ہر نبی نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا ہے۔ پوچھا جائے گا کیسے تو نے کہہ دیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو نے قرآن کریم کے اندر اطلاع دی تھی۔ میرا رب کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آپ نے بتا دیا تھا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا ہے، اس لیے میں نے اپنی قوم کو بتلا دیا تھا، اپنی امت کو بتا دیا تھا، اور میری امت جانتی ہے کہ رسول جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس لیے انہوں نے گواہی دی ہے۔ اس کو اللہ رب العزت یہاں ذکر فرماتے ہیں کہ اگر آج یہ لوگ دھوکے کے اندر ہے، خواب غفلت کے اندر پڑے ہیں، تو قیامت کے روز تمہارے خلاف گواہی دینے والا تم میں سے کھڑا ہوگا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیے کہ تمام کے تمام انبیاؤں اور تمام کی تمام اولین و آخرین مخلوق کے آپ گواہی دیں گے، اور اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو قبول فرمائیں گے۔ قربان جائیے کہ اللہ نے آپ کو کیسا نبی عنایت کیا ہے، اللہ نے آپ کو کیسے نبی کی امت میں پیدا کیا ہے کہ جس نبی کی سب کے موافق گواہی قبول کی جائے گی، جس کی بدولت اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت حساب و کتاب شروع فرمائیں گے، جس کو اللہ رب العزت حوض کوثر عنایت فرمائیں گے، شفاعت کبریٰ عنایت فرمائیں گے، مقام محمود سے نوازا جائے گا، جس کو اللہ نے معراج پر بلا کر کے وہ مقام عنایت کیا ہے کہ دنیا کے اندر کسی کو عنایت نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی مقدس طویٰ کے اندر بلاتے ہیں، پہاڑ کے اوپر بلاتے ہیں تورات دینے کے لیے۔ جب حضرت موسیٰ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اے موسیٰ تم پاکیزہ زمین پر آئے ہو، وادی مقدس کے اندر آئے ہو، اپنے جوتے کو اتار کر کے باہر رکھ دو۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر پہنچتے ہیں، معراج کے اندر جاتے ہیں، اللہ رب العزت سے ہم کلامی کے لیے، جہاں حضرت جبریل امی بھی سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر کے یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس میرا بارڈر آ چکا ہے، اسے پار نہیں کر سکتا ہوں، یہاں سے آگے جانے کی میری جرت اور مجال نہیں ہے، اس سے آگے تو آپ ہی تنہا جائیں گے۔ آقا علیہ السلام جاتے ہیں، جوتا نکالنا چاہتے ہیں تو حکم ہوتا ہے اے حبیب ایسے ہی چلے آؤ۔ یہ مقام اللہ رب العزت نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کیا، ایسا نبی ہمیں دیا ہے۔ ہمیں تو جتنی خوشی ہونی چاہیے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر، جتنے عمل کی اللہ نے ہمیں تعمیل کرنے کی اجازت دی ہے اور ماننے کا ہمیں مکلف کیا ہے، اس سے زیادہ ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن ہم پتہ نہیں کس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کون سی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ایسا نبی یہ ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اے محمد ہم آپ کو لائیں گے ان تمام لوگوں کے مقابلے میں گواہ بنا کر کے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے کتاب عنایت کی ہے، اس کی صراحت، اس کی وضاحت اور اس کا مقام بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا اس کے اندر بیان ہے، ہر چیز کا اس کے اندر ذکر ہے۔ تبیانا لکل شیء، اللہ نے ہر چیز کا اس کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ حضرات مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد دینی معاملات ہیں، کہ دین کے جتنے شعبے ہیں وہ تمام کے تمام قرآن کریم کے اندر ذکر کر دیے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم 1400 سال پرانا ہے،
وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا اصول پرانا ہو چکا ہے، آج جدید زمانہ ہے، آج ماڈرن زمانہ ہے، آج کے حالات کا اس کے اندر ذکر نہیں ہے، ان کے خلاف آیت کریمہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قیامت تک دین کے معاملے کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرما دیا ہے۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک جتنے حالات پیش آ سکتے ہیں وہ تمام اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرما دیے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے ہماری سمجھ میں تو آتا نہیں، ہماری سمجھ میں تو اس کا پتہ نہیں چلتا ہے، تو اس کا نہ سمجھنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ذکر نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ایک دوائی ہے، ٹیبلٹ کیپسول ہے، آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، جب تک آپ کو اس کی جانکاری نہیں ہوگی کہ یہ بخار میں کام دے گا، سر درد کے کام دے گا، کمر کا درد کے کام دے گا، یا آپ کی طاقت کے لیے، توانائی کے لیے، اس وقت تک یہ ٹیبلٹ اور یہ کیپسول آپ کے لیے بیکار ہے۔ لیکن جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اس سے اتنا فائدہ اٹھا لیتا ہے کہ ایک ذرا سی دوائی سے لاکھوں روپے کما لیتا ہے۔ جو اسپتالوں کے چکر لگانے والے ہیں ان سے دیکھ لیجئے، معمولی سا انجیکشن ہوتا ہے، کوئی 1 لاکھ کا ہے، کوئی 2 لاکھ کا ہے، کوئی 5 لاکھ کا ہے۔ دوائی یہ معمولی سی کوئی 1000 کی ہے، کوئی 2000 کی ہے، 3000 کی ہے، لیکن آپ کو اس کے طریقے کا پتہ نہیں ہے، آپ کو اس کے استعمال کا پتہ نہیں ہے، آپ کو اس کی خوبیوں کا علم نہیں ہے، تو آپ کی نظر کے اندر وہ کوئی حیثیت کا نہیں ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہیں کا فائدہ ہے؟ آپ کو جب معلوم ہوگا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ روئی ہے لا کر کے آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے، آپ کو جب اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس روئی کا کیسے دھاگا تیار کیا جائے گا، کیسے جلاؤ کی مشین پہ جا کر کے کپڑا تیار کیا جائے گا، کیسے وہاں سے نکل کر کے دھوبی کے یہاں جا کر کے فنیشنگ ہونے کے لیے اس کو ڈرائی کلین کیا جائے گا، کیسے اس کو پیک کرنے کے لیے یا اس کے اوپر نقش و نگار بنایا جائے گا، اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ روئی کا گپا آپ کے لیے بیکار ہے۔ لیکن جس کو معلوم ہے کہ اس روئی سے کیسے دھاگا کیا جائے گا، کیسے کپڑا تیار کیا جائے گا، کیسے بوٹے بنائے جائیں گے، کیسے اس کو پیک کیا جائے گا، کیسے مارکیٹ میں بیچا جائے گا، تو آپ اسی روئی سے ہزاروں روپے کما سکتے ہیں۔ تو جب دنیا کی چیز کے لیے سیکھنا ضروری ہوتا ہے تو قرآن کریم کے علوم کو سمجھنے کے لیے بھی سیکھنا ہوتا ہے۔ اسی کو فرمایا طبیانا لکل شیء، ہم نے قرآن کریم کے اندر ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، بس یہ آپ کا کام ہے کہ اس کا طریقہ سیکھا جائے۔ اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ دین کے لیے کبھی قرآن کریم تشنا نہیں ہے، قرآن کریم ہر ایک چیز کا حل بیان کرتا ہے۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ طبیانا لکل شیء، شیء اللہ نے نکرہ ذکر کیا ہے اور وہ تمام چیزوں کے اوپر محیط ہے، چاہے دین سے متعلق ہو چاہے دنیا سے متعلق ہو۔ گویا قرآن کریم کے اندر دین اور دنیا تمام چیزوں کو اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ آپ کے سر کے اوپر پنکھا چل رہا ہے، اس کو بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ آپ ہوائی جہازوں کے اوپر چل کر کے گھوم پھر رہے ہیں فضا کے اندر، اس کو بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ آپ سمندر کے نیچے پنڈبکی لگا کر کے غوطہ کھاتے ہوئے گھوم رہے ہیں، اللہ نے اس کو بھی قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ لیکن سمجھنے کے لیے علوم کو جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو گیا تو اسی کے ذریعے سے آپ پہچان لیں گے کہ یقیناً یہ چیز اللہ نے ذکر فرما دی ہے۔ آج سائنس ترقی کر رہا ہے، غور کر کے دیکھ لیجئے ان کے مطالعے کے اندر قرآن کریم ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں، چونکہ اللہ نے ہر چیز کو ذکر کر دیا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ 3 چیزیں قرآن کریم کی خاصیت بیان کی ہے۔ پہلا، قرآن کریم ہدایت ہے، جو لوگ اس کو ہدایت کے نظریے سے پڑھتے ہیں اللہ انہیں ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ قرآن کریم کو جو لوگ
تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ان کے ذہنوں کے اندر اشکالات اور اعتراضات آ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کریم کے ذریعے سے ہم نے قوم کو ہدایت یافتہ بنا دیا اور اسی کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ھدی للناس ھدی للمتقین، قرآن کریم تمام متقین کے لیے، قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اسی کو کہا ہدا۔ جو لوگ ہدایت کے نظریے سے، ہدایت کی سوچ رکھ کر کے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ، اور قرآن کریم رحمت بھی ہے۔ جو قرآن کریم کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے سمجھ لو سب چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال آپ سمجھیے گا، ایک مرتبہ ہارون رشید جو بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، تمام درباریوں سے خوش ہو کر کے اعلان کرتا ہے کہ آج جو چاہے مانگنا ہے مانگ لو، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ تمام درباریوں سے عام اعلان کرتا ہے آج جس نے جو مانگ لیا یا جس نے جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دیا وہ ساری چیز اس کو دے دی جائیں گی۔ آپ دیکھیے تھوڑی دیر کو آپ سوچئے، اگر آپ کو آپ کا حاکم وقت اجازت دے دے تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی دولت کے اوپر ہاتھ رکھے گا، کوئی بلڈنگ کے اوپر ہاتھ رکھے گا، کوئی بنگلے کے اوپر ہاتھ رکھے گا، ہر ایک اپنے ذوق کے مطابق ہاتھ رکھے گا، چونکہ ہر آدمی کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے صبح کو اٹھنے کے بعد 2 کے 100 بن جائیں، اور 100 کے 1000 بن جائیں، اور 1000 کے لاکھ بن جائیں، اور اسی بنانے کے لیے تو پرچہ بھی لکھ کر کے لے جاتے ہیں، کسی طریقے سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہر آدمی کی یہ سوچ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لے کر کے جائے۔ اس کا کام ہوتا ہے کہ جب اس نے اپنا کارخانہ لگایا، اپنی فیکٹری لگائی، اپنا شو روم کھولا، اپنی دکان کھولی ہے تو 2 کے 4، 4 کے 8، 8 کے 12، 12 کے زیادہ ہو جائے، ہر ایک یہ چاہتا ہے۔ اور اگر بادشاہ کی طرف سے اعلان کر دیا جائے آج جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دو گے وہ چیز آپ کی ہے، تاریخ میں آتا ہے جیسے ہارون رشید نے یہ اعلان کیا ہے سب نے چیزوں پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے درہم پر رکھ دیا، کسی نے دینار پر رکھ دیا، کوئی لڑکی کو پسند کرتا تھا تو شہزادی کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے کسی چیز کے اوپر جو مانگا، بادشاہ کی طرف سے اجازت تھی لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ ایک جو خادمہ تھی باندھی تھی وہ پیچھے کھڑی ہوئی بادشاہ کو مور چھل چھل رہی ہے، جو پہلے زمانے کے اندر ہوا ہوا کرتی تھی وہ ایسے کر رہی ہے۔ سب کے سب درباریوں نے لے لیا، آخر کے اندر وہی بچی ہے پیچھے کھڑی ہے، بادشاہ کی نظر پڑتی ہے تو ہارون رشید اس سے کہتے ہیں ارے تو بھی کچھ مانگ لے، سب نے مانگا مل گیا تو بھی مانگ لے۔ وہ کہتی ہے کہ جاں کی بخش، اگر میں نے مانگا تو آپ مجھے دے دیں گے؟ کہنے لگے باولی پاگل ہو رہی ہے، جب میں نے تیرے سامنے سب کو دے دیا تو تجھے کیوں منع کروں گا میں؟ تو اس نے ایک ہاتھ سے پنکھا چلا اور دوسرا ہاتھ بادشاہ کی پشت کے اوپر رکھ دیا، ہارون رشید کی کمر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ تو بادشاہ کہتے ہیں یہ کیا حرکت کر رہی ہے؟ ارے کچھ پیسے مانگ لے، اپنی آزادی مانگ لے، غلام ہے آزاد ہو جائے گی، دولت مانگ لے تجھے دولت مل جائے گی، تو یہ کیا کر رہی ہے کہ میری کمر کے اوپر ہاتھ رکھ رہی ہے؟ تو اس باندی نے جو جواب دیا ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ وہ باندی یہ کہتی ہے کہ اس نے دولت مانگی آپ نے دولت دے دی، اس نے لڑکی مانگی وہ آپ نے اس کو دے دی، اس نے بنگلہ مانگا آپ نے بنگلہ دے دیا، کسی نے جاگیر مانگی جاگیر دے دی، سب چیز دے دی، لیکن وہ سب کے سب آپ کی حکومت کے اندر ہیں تو آپ ان کے مالک ہیں۔ میں نے آپ کو مانگ لیا ہے، میں آپ کی مالک ہو گئی تو یہ ساری چیز خود بخود میری ہو گئی ہے۔
یہی ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں تو ساری چیز ہماری ہے۔ جب ہم نے اللہ کو مان لیا ہے، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہم پر رحمت کر دی ہے، تو اب ساری چیز ہماری ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ بس یہ سوچ کا فرق ہے۔ اسی کو اللہ کہتا ہے وَرَحْمَةٌ، یہ قرآن کریم تمہارے لیے رحمت، اور رحمت کہ جب تم قرآن کریم کو اپنی زندگی کے اندر لے آؤ گے، قرآن کریم کی تلاوت کو حرز جا بنا لو گے، جب قرآن کریم کی تلاوت تمہارا مقصد ہو جائے گا تو پھر اس صورت کے اندر اللہ رب العزت تمہارے ہو جائیں گے۔ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ملائکہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو قرآن کریم پڑھ رہا ہے، جب تک اس کی توجہ قرآن کریم کی طرف ہے، اس کی تمام ضرورتیں میرے اوپر لازم ہیں۔ یہ چاہے کچھ بھی نہ مانگے، اس کی تمام ضرورتیں پورا کرنا میری ذمہ داری ہے، اس کی تمام ضرورتیں پورا کرنا میرا ہے۔ اور جب آدمی قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے اور اللہ کی توجہ اس کی طرف ہو گئی، چونکہ حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی سب سے زیادہ توجہ اور سب سے زیادہ التفات جو ہوتا ہے اسی بندے کی طرف ہوتا ہے جو قرآن کریم پڑھ رہا ہے، چاہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے دشمنوں کے مقابلے کے اندر ہے، چاہے ذکر کر رہا ہے، چاہے وہ اذکار کر رہا ہے، چاہے وہ حسن سلوک کر رہا ہے، لیکن جتنی توجہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے پڑھنے والے کی جانب کرتے ہیں کسی اور کی جانب نہیں کرتے۔ تو جب اللہ قرآن کریم کے پڑھنے والے کی جانب متوجہ ہو گیا تو اللہ ساری ضرورتیں اس کی پوری کر رہا ہے، تو رحمت قرآن کریم بنا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، اللہ ہماری طرف متوجہ ہو گیا، رحمت ہی رحمت ہے۔ اور تیسری چیز ہے بشرا، یہ قرآن کریم خوشخبری بھی ہے اور بشارت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے ماننے والے ہیں، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، تو مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی 3 صفات بیان کی ہے، ہدا ورحمہ وبشرا۔ یہ بشارت کیسے ہے؟ پہلی بشارت تو یہ ہے کہ جس نے اپنا دامن قرآن کریم سے جوڑ لیا ہے تو اللہ کے آغوش کے اندر آ گیا، سکینہ اس کے اوپر نازل ہو گئی ہے۔ حدیث میں ہے قرآن کریم کا پڑھنے والا قیامت کے روز جب اللہ کے دربار کے اندر آئے گا تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں کے دونوں بادلوں کی شکل کے اندر ساتھ ساتھ آئیں گی اور آ کر کے اللہ رب العزت سے اس قرآن کریم کے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑیں گی، اور جب تک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے پڑھنے والے کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ نہیں فرمائے گا اس وقت تک برابر یہ قرآن کریم جو ہے اللہ سے جھگڑتا رہے گا، اللہ سے بات کرتا رہے گا۔ جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ناز و ادا کے ساتھ میں کہ اے رب تو نے اپنے کلام میں ہمیں نازل کیا ہے، اے رب تو نے ہمیں قرآن کریم کے اندر جگہ دی اور یہ بندہ تلاوت کرتا رہا، اسے جنت میں پہنچا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے پڑھنے والے کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیں گے۔ یہ ہے بشرا، قرآن کریم مسلمانوں کے لیے بشارت ہی بشارت، خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ اور دنیا کے اندر یہ ہے قرآن کریم کی جو تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کو جو پڑھتا ہے، کتنی مشکلات کے اندر ہو، کتنی پریشانیوں کے اندر ہو، قرآن کریم کا یہ معجزہ، قرآن کریم کا یہ خاص وصف ہے کہ اس کے دل کے اندر سکون طاری کر دیتا ہے۔ آپ آزما کر کے دیکھ لیجئے، آپ کسی ٹینشن میں ہو، کسی پریشانی کے اندر ہو، کسی ڈپریشن کے اندر ہو، قرآن کریم کی تلاوت کر لیجئے، یقیناً آپ کے اندر اللہ تعالیٰ ایک طمانینت کو پیدا فرما دیں گے۔ یہ ہے بشرا۔
آج آدمی پریشان ہوتا ہے تو کیسی دوائی لیتا ہے، ڈپریشن میں آ گیا تو ڈاکٹر سے ٹیبلٹ لے رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے دوائی کھا رہا ہے، کسی سے جھگڑا ہو گیا ٹینشن کے اندر ہے، کسی سے ناراضگی ہو گئی ٹینشن کے اندر ہے، کام نہیں چل رہا ہے ٹینشن کے اندر ہے، بیوی کی فرمائش نہیں کی ہے پوری ٹینشن کے اندر ہے، بچوں کا کام پورا نہیں کیا ٹینشن کے اندر ہے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، اللہ تعالیٰ سکون نازل فرما دیں گے۔ یہ ہے بشرا للمسلمین، قرآن کریم کے لیے بشارت ہی بشارت ہے مسلمانوں کے لیے کہ قرآن پڑھتا ہے تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشخبری، اور آخرت کے اندر تو یہی ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، جس دن کے ہم کھڑا کریں گے ہر ایک فرقے کے اندر ایک گواہ ان کے خلاف بتلانے والا جو انہی میں سے ہوگا۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائیں گے ہم آپ کو بتلانے والا ان لوگوں کے خلاف۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ طِبْيَانًا، اور نازل کی ہم نے آپ کے اوپر ایسی کتاب جو واضح بیان ہے ہر چیز کے لیے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔